بھائی پوچھ رہے ہیں جمہوری طریقے سے مسلم ملک میں جو حاکم بن جائے تب بھی اس کی اطاعت ضروری ہے، اور اس کے خلاف خروج یا بغاوت کا کیا حکم ہے؟ جمہوری طریقے سے اول تو جمہوری طریقے سے مسلمانوں کو حاکم بنانا یہ جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے، کیونکہ جمہوریت میں کسی مصلحت خصوصی طور پر بڑے لوگ اگر مسلمان ہیں، دین و ایمان والے ہیں، تو ان کو دین کی مصلحت آگے رکھنی ہے کہ کون سا آدمی کس کو ہم صدر بنائیں، امیر بنائیں۔ صدر کا لفظ بھی یہ صحیح نہیں ہے، امیر المومنین یا ولی امر المسلمین، اس طرح کے عربی الفاظ استعمال ہونے چاہیے، یہ اصطلاحی شرعی اصطلاحی الفاظ ہیں۔ تو ہونا یہ چاہیے اللہ سے ڈریں کہ کس کو ہم بنائیں جو اللہ کے دین پر عمل کرے اور دوسروں کو بھی اللہ کے دین پر چلائے۔ یہ اصل اسلامی حکومت کا مقصد ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکومت الہیہ، جس کو حکومت الہیہ کا نام دے کر کے بہت سے لوگ دھوکہ دیتے ہیں، جو اللہ کے نام سے حکومت قائم کی تھی وہ اسی مقصد کے لیے، اور پھر حضرت ابوبکر عمر عثمان خلفات تھے، وہ آپ کی خلافت اور آپ کی نیابت میں وہی سب کچھ کر رہے تھے جو اللہ کا کہ دین میں جس چیز کو طلب کیا گیا ہے اس کو لوگوں پر نافذ کرتے تھے، اور جس سے منع کیا گیا اس سے لوگوں کو روکتے تھے۔ تو جمہوری طریقے سے، تو اسلامی طریقے سے اگر انتخاب ہو رہا ہے تو اس کا طریقہ جیسا کہ احکام السلطانیہ میں ابن ابی اعلیٰ اور اسی طرح ماوردی وغیرہ نے ذکر کیا ہے کہ بڑے لوگ، علماء اور بڑے حکام جو ہیں وزراء اگر پہلے سے آ رہے ہیں، نہیں تو کم سے کم عقلاء القوم، بہت سے مسائل میں اس طرح کا ہے کہ قوم کے بڑے عقل مند لوگ کھڑے ہوں اور اس مسئلے کو حل کریں۔ تو بڑے لوگ ہر قوم میں پڑھے لکھے جو ہوتے ہیں، اور بڑا ہونا یہ شریعت کے اعتبار سے ہے کہ دین میں ان کی کیا حیثیت ہے، کھڑے ہو کر کے اگر کسی کو چن لیں تو پھر وہ سب کے اوپر واجب ہو جاتا ہے کہ وہ اس سے اتفاق کریں، آ کر کے ہاتھ پہ بیعت کریں یا نہ کریں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کے ہاتھ پہ جو بیعت ہوئی تھی، چند صحابہ نے بیعت کی، پھر اس کے بعد تمام لوگوں نے اس پر اتفاق کر لیا۔ تو اگر ایسے لوگوں کا انتخاب کر لیں، اور شرط یہ ہے کہ سب اللہ کے دین کو قائم کرنے کا مقصد رکھتے ہوں، تو سب کی طرف سے وہ منتخب ہو گئے، وہ پورے عمر تک حاکم رہیں گے، خلیفہ رہیں گے، اور ان کو 5 سال یا 4 سال کے لیے جو کیا جا رہا ہے وہ دشمنوں نے ہمیں کھیل بنانے کے لیے ایسا کیا ہے۔ ان کے یہاں نظام کچھ ایسا ہے کہ وہ اس میں زیادہ اتنا فساد نہیں ہو پا رہا، لیکن ایشیا میں یا مسلمانوں میں جو انہوں نے اس کو رائج کیا، تو سیاست کے معنی جھوٹ، سیاست کے معنی دھوکہ بازی، سیاست کے معنی ہر وہ برائی جو کچھ ہو سکتی ہے اس کا نام سیاست رکھ دیا ہے۔ حالانکہ اسلامی سیاست یہ ہے کہ تمام برائیوں کو ختم کیا جائے اور امانت داری سے ہر ایک کام کرے۔ اور اس میں وہ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس میں ایک آدمی گھاس کھودنے والا ہے، ایک آدمی پڑھنے لکھنے میں اس کا کوئی مقام نہیں ہے، عام آدمی ہے، لیکن اس کی رائے بھی لی جاتی ہے، اور اس کی ایک آواز علامہ شیخ ابن باز کی آواز کے برابر ہوگی، اور شیخ بڑے علماء کے برابر اس کی آواز ہوگی۔ اسی کو شاید اقبال نے کہا ہے، جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا جاتا ہے، تولا نہیں جاتا، اس میں وزن نہیں دیکھا جاتا ہے، سر گنتے ہیں کہ کتنے لوگ ادھر ہوئے، 10 ادھر ہوئے، 12 ادھر ہوئے، 12 والا کامیاب ہوا۔ تو یہ ہے، تو جمہوری طریقے سے ملک میں حاکم بنانا، یہ تمام مسلمان جتنے ہیں، عالم ہوں اور یا عام لوگ ہوں، جن کے ہاتھ میں ہے کہ وہ اس کو بدل سکتے ہیں، اس کا بدلنا ضروری ہے، نہیں تو سب گناہگار ہوں گے۔ لیکن اگر وہ بن گیا تو اس کی اطاعت ضروری ہے، کیونکہ اسلام میں امن کی بہت بڑی اہمیت ہے، اور اگر وہ امن
قائم کر رہا ہے اور دین اسلام پر چلا رہا ہے لوگوں کو، تو یقیناً اس کا تعاون کرنا ضروری ہے، نہ کہ اس کو گرانے کی کوشش کی جائے، نہ کہ اس کو گرانے کی کوشش کی جائے۔ اس کی اگر غلطی ہو تو اصلاح کی جائے، اور جب سب اکٹھا ہو جائیں گے اچھے لوگ، اکٹھا ہو کر کے اس سے باتیں کریں گے اور پھر تنفیذ کا طلب کریں گے، تو انشاءاللہ اگر خیر ہے اس کے اندر تو قبول کرے گا۔ تو یہی کچھ ہونا چاہیے۔ بہرحال جیسا کہ پاکستان کے اندر خود آپ نے کہا ہے کہ کرتے ہیں اس طرح کی چیزیں، پاکستان کے اندر خود بہت، اس زمانے میں ہم چھوٹے تھے لیکن بہرحال شعور تو رکھتے تھے کہ ایوب خان کے خلاف خاص طور پہ ہماری جماعت اسلامی کے لوگ جو ہیں، جو حکومت الہیہ کے بہرحال ٹھیکیدار ہیں، وہ کہتے تھے کہ یہ پہلے استعفیٰ دے پھر اس کے بعد انتخاب وغیرہ کی بات کریں۔ تو یہ سب چیزیں تھیں، اور ادھر ہمارے اہل حدیث علماء کہتے تھے نہیں، اس کو گرانے کے بجائے یا اس سے استعفیٰ طلب کرنے کے بجائے اس سے اصلاح طلب کی جائے۔ لیکن مولانا مودودی اللہ تعالیٰ سب کو بخشے، انہوں نے اس پر اصرار کیا، تاریخ کا ایک حصہ ہے، ہمارے خیال سے اس میں غلطی نہیں کر رہا ہوں، تو یہ چیزیں غلط ہے، اصلاح کی کوشش کریں، اور ہو سکتا ہے وہی آئندہ سب متفق اس پر ہو جائیں کہ شرعی طور پر ہمیشہ کے لیے جب تک اللہ تعالیٰ اس کو زندہ رکھتا ہے اور صحیح سلامت ہے دین ایمان کے ذریعے سے، تو پھر وہی موت تک اپنا خلیفہ رہے، نہ کہ 5 سال یا 10 سال کے لیے۔ یہ غیر شرعی چیز ہے۔ اور دیکھیے اسی وجہ سے امن کے قیام اور لوگوں کے خون اور ان کی عزت اور مال کی حفاظت کی خاطر اسلام میں ایک طریقہ یہ بھی حاکم کے متعین ہونے کا ہے کہ اگر کوئی طاقتور آدمی اپنا جتھا بنا کر کے اور حاکم وقت پر حملہ کر رہا ہے خدا نخواستہ، اور وہ کامیاب ہو جاتا ہے اور پہلے حاکم کو گرا کر کے اور وہ خود بیٹھ جا رہا ہے حکومت کے لیے، لیکن اللہ کے دین پر کی طرف لوگوں کو چلا رہا ہے، تو پھر لوگوں کے لیے جائز نہیں کہ اس کے خلاف بھی اس کے خلاف کارروائی کریں، کیونکہ اس کے پیچھے بہت کچھ فتنہ فساد، خون خرابہ ہوگا اور عزت ریزی ہوگی، سب کچھ۔ علامہ ابن تیمیہ 8ویں صدی میں 728 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، وہ کہتے ہیں کہ جس کسی قوم نے اپنے خلیفہ یا اپنے حاکم کے خلاف آواز اٹھائی تو اس کا نتیجہ جس چیز کی اصلاح کرنی چاہتے تھے اس کی اصلاح نہیں، بلکہ اور اس کے پیچھے بہت سے مفاسد پیدا ہوئے۔ پھر سوال کر رہے ہیں کیا یہ اہل سنت والجماعت کا منہج ہے کہ مسلمان حکام کے خلاف مظاہرے اور احتجاج کریں، کیونکہ ہم نے پاکستان کے اہل حدیث علماء کو ایسا کرتے دیکھا ہے۔ اگر حاکم وقت غلط کر رہا ہے تو اس کی اصلاح کا طریقہ ہمارے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عثمان کے ساتھ جو بے انصافی ہوئی، دشمنوں نے لوگوں کو ابھار کر کے، اور دشمن اسلام ہمیشہ ایسے دشمنوں سے مبتلا رہا ہے جو اسلام کو سرے ہی سے، جڑ ہی سے ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره الكافرون۔ نہ چاہیں تب بھی اللہ تعالیٰ اپنے دین کو غالب کرے گا، کیا، لیکن وہ ہمیشہ کوشش کرتے رہتے ہیں۔ تو حضرت عثمان کے خلاف کچھ باتیں ادھر ادھر کی پھیلائی جانے لگی، جس میں یہ بات یہ تھی کہ وہ اپنے اقربا کو بیت المال سے بہت کچھ اٹھا کر کے دے دیتے ہیں۔ یہ بات پھیلائی گئی فساد کے پھیلانے کے لیے۔ عبداللہ ابن سبا اور ان کے ساتھ صحابہ کرام کی کچھ اولاد جو پورے طور پر ان کی تربیت نہیں ہو پائی تھی صحابہ کرام کے زمانے میں، تو صحابہ کرام کے ہاتھوں تو وہ بھی اس میں داخل ہوئے، اور پھر حضرت عثمان علیہ السلام کے بارے میں غلط باتیں پھیلانے لگے۔ تو لوگوں نے کہا کہ حضرت عثمان سے بات کرو، کیا ہو رہا ہے یہ؟ تو کسی نے کہا کہ کون بات کرے؟ تو لوگوں کی نظر انتخاب پڑی حضرت اسامہ، جو پیارے رسول کے سامنے بھی سفارش کے لیے، جب کسی مخزومیہ عورت نے چوری کی تھی، اس کا ہاتھ کاٹنے کا مسئلہ تھا، تو اس کی سفارش کے لیے لوگوں نے انہی کو چنا تھا۔ تو بہرحال ان سے کہا گیا، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم بات کریں گے۔ دوسرے دن بات نہیں کر سکے
کسی نے کہا بات کیا، کہا چاہتے ہیں آپ لوگ ہم سرے بازار کھلے طور پر ممبر پر کھڑے ہو کر کے ان کے خلاف بات کریں؟ نہیں، لا اکلمہ الا فی السر، چپکے سے تنہائی میں ان سے بات کروں گا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو طریقہ یہ ہے کہ اگر حاکم وقت یا حکام وزراء وغیرہ اگر کوئی غلطی کر رہے ہیں تو قوم پورے طور پر نہیں بگڑے گی، اس میں کچھ ایسے نیک لوگ بھی رہیں گے انشاءاللہ جو نیک خواہشیں رکھتے ہیں، وہ لوگ اکٹھا ہوں اور ان سے مل کر کے اور پھر اصلاح کی کوشش کریں۔ اگر اصلاح نہیں ہو رہی ہے، اگر اصلاح نہیں کر رہا ہے، کفر کی حد تک اس کا فساد نہیں پہنچ رہا ہے، تو پھر اس کے خلاف آواز اٹھانا بھی غلط ہے۔ چلتے رہنا چاہیے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ خود کر دے، یا یہ کہ اگر کفر کی حد تک ان کی حرکت آ رہی ہے، ان کے اعمال، تو پھر وہاں اختیار ہوگا کہ لوگ تلوار لے کر کے کھڑے ہو جائیں اگر طاقت ہے۔ اگر طاقت نہیں ہے تو جائز نہیں ہے کہ اپنے کو فنا کریں، اپنے مال اموال اور اولاد اور عزت کو ڈبائیں۔ تو یہ اصلاح کا طریقہ ہے۔ اب اگر مظاہرہ جو کیا جاتا ہے کہ حاکم وقت کے خلاف اور یہ طلب کیا جاتا ہے کہ بس اب ہو چکا، اب تم اپنا استعفیٰ دو یا اترو، یہ اور وہ، جس طرح مصر میں ہوا تھا۔ مصر میں ابھی جو ہوا تھا گزشتہ صدر کے خلاف، تو اس میں عورتیں کیا نام پریڈ لے کر کے اور جھنڈے لے کر کے نکلتے تھے، کپا کپا، یعنی اتنے دن سے تم صدر ہو، کافی ہے، اتر جاؤ۔ تو یہ چیزیں پورے طور پر شرعی طور پر غلط ہے، چاہے وہ پاکستان کے علماء کر رہے ہوں یا پاکستان کے ادبا کر رہے ہوں، کوئی بھی کر رہا ہو غلط ہے، یا کہیں بھی ملک کے کسی بھی ملک کے لوگ کرتے ہوں، یہ چیز مظاہرہ غلط ہے۔ البتہ ایسے میں اگر جمہوری حکومت ہے اور اس میں اپنی آواز پہنچانے کے لیے کچھ لوگ نکل کر کے میدان ہی میں آئیں اور صرف اس معنی میں کہ ہماری آواز ایوان حکومت میں پہنچنی چاہیے بغیر توڑ پھوڑ کے یا بغیر کسی ایسی حرکت کے جس سے قوم کا نقصان ہو، تو اس قسم کی آواز کرنے کے لیے باہر کچھ نکل کر کے پورے طور پر ریلی نکالنا صحیح نہیں ہے۔ مرد عورت کا اختلاط اور سب چیزیں جو کچھ ہوتی نہیں، چند لوگ باہر آ کر کے اور اپنی آواز کو میدان میں تقریر کے ذریعے، تحریر کے ذریعے بھی پہنچانے کی کوشش کریں، شانتی اور امن کے ساتھ، نہ کہ توڑ پھوڑ، آگ لگا کر کے، یہ سب کر کے۔